السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام حضرت اللہ فاروقی رحمہ اس جامعہ کے فاؤنڈر ہیں۔ رنگ کرو جو لوگ بولتے رہتے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين أجمعين أما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، آج کی اس مجلس میں آپ کو جو جنت دی گئی اور آپ نے اپنا وقت فارغ کیا اور یہاں تشریف لائے، میں اپنی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، طلباء اور اساتذہ کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خصوصاً ہمارے محترم اس ہفتے کائنات کے رکن اسمبلی سید احمد صاحب صاحب اور ہمارے حضرت شارف الدین قنداری رحمۃ اللہ صدر نشین اور شیخ الاسلام کے پر خطبے اور دیگر تمام ارکان استقبالیہ اور تمام حضرات کا میں یہ خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ کو زحمت دینے کی غرض و غایت یہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام کی 100 سالہ عرص شریف کے تقاریب کیوں منعقد کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یوم تو عام طور پر دنیا میں کسی چیز پر 25 سال، 50 سال، 100 سال گزرتے ہیں تو دنیا کا ایک قاعدہ ہے، دستور ہے کہ اس کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے اور تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مدت میں اس ادارے نے کیا کام کیا، اس کے کیا خدمات رہے اور اس کی وجہ سے آئندہ کیا توقعات ہیں، قوم کو، ملک کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور آئندہ کس طرح سے فائدہ پہنچے گا، یہی پروگرام بتانے کے لیے یہ چیزیں منعقد کی جاتی ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ حضرت شیخ الاسلام آج سے 142 سال پہلے اس جامعہ نظامیہ کو قائم فرمایا۔ ایسے وقت میں قائم فرمایا جب کہ یہاں اسلامی حکومت تھی اور چاروں طرف اسلام کا ماحول اور اسلامی طور طریق اور سب بیٹھکیں تھیں، لیکن اس ماحول میں، اس موقف میں بھی حضرت کو یہ تو خیال پیدا ہوا کہ یہاں ایک بڑا دینی مدرسہ ہونا چاہیے جہاں طلباء کو رہنے، کھانے، پینے، پڑھنے کی مکمل سہولت میسر ہو۔ اس کے خاطر آپ نے مدرسہ قائم فرمایا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دور رس نگاہیں تھی، جو آپ آنے والے زمانے کے تقاضوں کو محسوس کر رہے تھے، آپ نے محسوس کیا کہ یہ اس وقت جو چمک دھمک ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس وقت جو ماحول ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے،
کیونکہ دنیا ہمیشہ انقلابات کا شکار رہی اور انقلاب ہی دنیا کا مقدر ہے۔ کہیں بھی دنیا میں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہمیشہ ایک ہی حالت اور ایک ہی کیفیت نہیں ہے، اور قدرت کا نظام بھی یہی ہے کبھی رات۔ اور جس وقت اس مدرسے کو آپ نے آغاز فرمایا، جیسا حکومت ہے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کا بجٹ منظور کرتی ہے، اس کا ایک پلان بناتی ہے، پھر اس کے مطابق وہ کام شروع ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کا کام اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ یہ حکومتوں کا کام اور ہے، اللہ والوں کا کام اور ہے۔ اللہ والے کوئی پہلے بجٹ نہیں بناتے، اللہ والے پہلے کوئی اس کا ایسا بلکہ صرف ایک مقصد اپنے سامنے متعین کرتے ہیں، اس مقصد کے تحت یہ کام شروع کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات پر توکل رہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو جس وقت اس مدرسے کا آغاز کیا گیا، اس وقت نہ کوئی بینک تھا، نہ کوئی دو پیسے جمع تھے، نہ کسی طرح کا کوئی مالیات تھا، لیکن اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے آپ نے اس کا آغاز کرنا۔ اب اس کے بعد کبھی بھی آپ نے، حالانکہ نواب میر محبوب علی خان آپ کے شاگرد تھے، نواب میر عثمان علی خان آپ کے شاگرد تھے، لیکن حکومت کے بھروسے پر آپ نے مدرسہ قائم نہیں کیا، اور مدرسہ قائم کرنے کے بعد کبھی حکومت سے آپ نے خواہش نہیں کی کہ تم میرے مدد، حالانکہ اگر آپ فرماتے تو حکومت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اس مدرسے کو اپنے اخراجات پر چلائے، لیکن آپ کی دور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ حکومت میں چلنے والے ادارے ہمیشہ باقی نہیں تھے۔ حکومت بدلتی ہے، ادارے بدلتے، ارادے بدلتے، سب بدلتے۔ تو چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1948 سے پہلے جو ادارے حکومت کی امداد پر چلتے تھے وہ آج کسی کا وجود باقی نہیں، سب بدل گئے، سب ختم ہو گئے، اور ان کی نوعیت بالکل الگ ہو گئی۔ لیکن اس کے برخلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ نظامیہ اور اس طرح کا جو کہ حضرت کا چھوڑا ہوا رشتہ ہے، بغیر کسی اور باہر بیرونی امداد کے یہ جامعہ آج ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے، اور اس کے سرگرمیوں میں، اس کے خدمات میں ہر سال وسعت ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا کام پھیلتا جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہیں کے مقامی حضرات کے تعاون سے، اور انہیں کے جو ہے عطایا، انہیں کے اور جو دیگر قسم کے زکوٰۃ اور جو کچھ ان کی جانب سے دیا جاتا ہے، اسی سے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستو، بانی جامعہ نے اس مدرسے کو جو قائم فرمایا، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اور قوم کے نام اس کو معمر کیا اور قوم کے حوالے کیا، اور یہ کہا کہ یہ قوم کا ادارہ ہے، یہ قوم کی امانت ہے، قوم اس کو دیکھے، قوم اس کو سنبھالے۔ اسی وجہ سے کبھی بھی اس جامعہ میں حضرت کے اہل خاندان نے اپنا کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا، اور حضرت نے کبھی بھی اپنا افراد خاندان کو اس میں دخل کیا، اور یہی کہا کہ یہ کوئی خاندانی وراثت نہیں ہے، یہ کوئی خاندانی میں چیز قائم نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ قوم کے لیے قائم کیا ہوں اور قوم کے حوالے کر دیا۔ اور آج تک یہ دو بزرگ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ حضرات ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کے معاملات میں وہ دخل نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا یہی طریقہ، کیونکہ بزرگوں سے وہ جو طریقہ دیکھ جا رہے ہیں وہی طریقہ آ جائے گا۔ تو اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستو، حضرت بانی جامعہ نے اس علاقے کو، اس شہر حیدرآباد کو جن اپنے خدمات سے جو ہے نوازا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلوہ اسلام کا ایک سنٹر ہے، ایک مرکز ہے، اور یہاں سے علم کی روشنی پھیل رہی ہے۔ تو اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستو، حضرت نے جامعہ نظامیہ کو جہاں قائم فرمایا توکل کی بنیاد پر، ویسے ہی دائرۃ المعارف کو قائم فرمایا۔ دائرۃ المعارف کیا ہے؟
دائرۃ المعارف عربی کتابوں کے چھاپنے کا ایک ادارہ ہے اور وہاں پر 800 صدی ہجری سے پہلے کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں اسی پر کام ہوتا ہے. وہ چھپ کے جب عرب دنیا، کیونکہ عربی کتابیں ہیں وہ عرب دنیا ہی میں جائیں گی، جب عرب دنیا میں وہ کتابیں جاتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو اس پر حیرت اور تعجب پیدا کرتی ہیں کہ ہندوستان میں بھی ایسا کام ہوتا ہے. تو اس طرح کا پہلا تحقیقی ادارہ جبکہ عرب میں بھی یہ چیز قائم نہیں ہوئی تھی، اس عالم میں اس وقت میں حضرت نے یہاں پر قائم فرمایا اور اس سے آج سینکڑوں کی عربی کتابیں شائع ہوئی اور عرب سارے عرب میں تھی. اسی طرح میرے بزرگ اور دوستوں، آج اسٹیٹ سینٹرل لائبریری جس کو پہلے کتب خانے آشقیہ کہا جاتا تھا، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری کس نے بنائی، کس نے بنائی. سب یہ سمجھتے ہیں کہ بس حکومتوں نے بنا دی، لیکن در حقیقت یہ حضرت شیخ الاسلام کے قائم کردہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کتب خانے کی نوعیت جب اور دکن کے علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ کتب خانے بہت تھے لیکن سب ظاہر تھے کہ میرا کتب خانہ میرے زیر استعمال رہتا، زید کا کتب خانہ زید کے زیر استعمال رہتا، عوامی استفادے کا کوئی کتب خانہ نہیں تھا. حالانکہ برسوں سے صدیوں سے یہاں حکومتیں تھی، اسلامی حکومت بھی تھی، لیکن حضرت نے فرمایا کہ عوامی استفادے کے لیے کام ہونا چاہیے، اس لیے عوامی استفادے کے لیے کتب خانہ آشقیہ کو قائم کرنا ہے. اسی طرح آپ کے پیش نظر یہی تھا کہ ہماری قوم دنیاوی علوم میں بھی آگے بڑھے، دینی علوم میں بھی آگے بڑھے. یہ نہیں کہ صرف دینی ہی علوم حاصل کرے ماتا. تو اسی طرح میرے بزرگ اور دوستوں، حضرت شیخ الاسلام صرف اس بات کے عظمت کے خواہش مند تھے کہ قوم علم میں ترقی کرے. چنانچہ آپ کے سامنے ہے کہ آخر کی حکومت نظام کی حکومت میں جب میر عثمان علی خان کی حکومت آئی اس وقت بھی یہاں پر حیدرآباد میں کوئی تعلیم کا بڑا مرکز نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی ادارہ نہیں تھا. تو اس کے لیے حیدرآباد کے لوگوں کو پنجاب جانا پڑتا ہے، پنجاب جا کر وہاں امتحانات دے کے وہاں سے ڈگری لانا پڑتا تھا. تو ان ڈگریوں کے ذریعے یہاں پر وہ خدمات انجام دیتے تھے. تو پنجاب یونیورسٹی کی ڈگریاں یہاں چلتی تھی تب تک نظام حکم یعنی عثمان علی خان کے زمانے کا. لیکن حضرت شیخ الاسلام نے جب محسوس کیا کہ ہمارے علاقے کے لوگ اتنی دور جائیں، پھر جانے والوں میں غریب بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، سب کے سب کیسا جائیں گے، کیسے وہاں یہ سب چیزیں حاصل کریں گے. اس لیے آپ نے جو ہے ان تمام امتحانات کو جو پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے تھے حیدرآباد میں نظامیہ میں مقرر فرمایا اور حکومت کو لکھا کہ جیسا تم پنجاب یونیورسٹی کے امتحانات کو مسلم قرار دیتے اس سندوں کو مسلم قرار دو تاکہ یہاں کے عوام کو زحمت نہ ہو اور وہ ہمارا علم ہماری جگہ ہمارے اس علاقے میں پھیلتا ہے. اس کے بعد حضرت کے اس اعلان کے بعد یہاں پر منشی اور منشیپالی کے امتحانات ہوئے جس میں لاکھوں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی قوم کے لوگ تھے. اسی وجہ سے جو کہا جاتا ہے کہ بیرام کشن راؤ جو پہلا چیف منسٹر یہاں کا گزرا وہ ہمارے پاس کا ہے کہ وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ انگریزی کے ساتھ ساتھ فارسی کے جو امتحانات یہاں کے منشیپالی وہ یہاں پر. اسی طرح اور دیگر جو مسلم غیر مسلم بھائی پڑھے ہیں وہ یہی امتحانات کیے منشیپالی کے، اس کے ذریعے سے وہ اعلیٰ ملازمتیں پاتے ہیں. یہ حضرت شیخ الاسلام کا فیصلہ کہ آپ نے اپنے علاقے کو علم سے خوشناس کرایا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو زحمت سے بچایا. اسی طرح طب یونانی یہ جو UMS ہے اس کا تعلیم کا انتظام بھی یہاں نہیں تھا بلکہ یہ بھی امتحانات پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. یہاں پر صرف اپنے شخصی طور پر کچھ لوگ معلومات حاصل کر رہے تھے
لیکن اس کو بھی حضرت نے جو ہے یہاں پر نافذ کیا، یہاں پر جاری کیا، تو اب یہاں کے لوگوں کو حضرت کے اقدام کے بعد کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی اور کی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، یہیں کے افراد کو یہی تعلیم کی سہولت مل گئی۔ یہ حضرت کا یہ پیغام ہے۔ اور اب اسی طرح آپ دیکھیں گے، تعجب کریں گے کہ حضرت نے اس زبان کے امتحانات کو، اس علم کو، اس زبان کو جو یہاں پھیلایا، تو آج آپ کتب خانے جامعہ میں تشریف لے جائیے، دیکھیے کئی غیر مسلم افراد کی فارسی زبان میں کتابیں موجود ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم میں اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس کی شرح فارسی زبان میں لکھی ہے۔ یہ فیضان حضرت شیخ الاسلام کا کہ آپ نے علم کی روشنی کو پھیلایا، علم کی خدمت انجام کی، اور یہ سارا کا سارا نظام جو دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سے فیضان کرنے دیا ہے۔ اسی طرح میں بزرگ اور دوستوں، یہ دنیاوی تعلیم کے بارے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد مولوی عبدالرزاق صاحب تھے۔ آج آپ کے سامنے حیدرآباد میں یہ کالج انوار العلوم ہے جو اس وقت خود مختار ادارہ ہے، اور اس ادارے کو سبھی جانتے ہیں، اور اس کی ڈگریاں اور اس کے طلباء کی تعداد یہ سب آپ جانتے ہیں۔ یہ اس کو انوار العلوم نام دیا گیا۔ یہ انوار العلوم کا جو ساری دنیاوی ڈگریوں کا ہے وہ آپ ہی کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح آپ کے شاگرد جو ورنگل میں رہتے تھے، انہوں نے وہاں پر ایک ڈگری اور پی جی کالج کو قائم کیا جو شاید کنجرگنج کالج ہے، اور وہ آج اس علاقے میں ایک بڑا کالج ہے جہاں ہزاروں لاکھوں طلباء طالبات اصلی تعلیم پا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت نے اصلی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، ان دونوں کا ایک جال پھیلایا اور اس علاقے کو علم کی روشنی سے زیادہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت اجمیر شریف کی زیارت کو گئے تو وہاں بھی آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا، مدرسے دینیا معینیہ اس کا نام ہے۔ وہ مدرسہ آج بھی قائم ہے اور وہاں جامعہ کے فارغ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے عظیم خدمات کو، اس علاقے کو کیا آپ نے دیا اور آپ کی ذات سے کیا فائدہ پہنچا، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نظام خزانہ آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، پہلا ایسا کوئی نظام خزانہ نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے ادھر کے یوں کہیے کہ اس وقت اس طرح کا تو اب آپ کے سامنے عزیز محترم تشریف بیان کریں گے۔ میں اس خلاصے کے طور پر آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ شرعی تقاریب جو سیمینار ہے 15 تاریخ کے دن، اس میں انگریزی کا بھی حصہ ہے، جس میں کینیڈا سے ایک بہت بڑے انگریزی بولنے والے عالم شیخ صاحب وہ آئیں گے، اور برطانیہ کے ایک اور عالم دین ہے جن کا نام شیخ فرید الدین جو ابھی حمان میں مقیم ہے، عربی کے اور شافعی صاحب نوجوان ہیں، جو یہ دونوں حضرات میں دعوت کے لیے چاہ رہا وہ اس دن بولتے انگریزی میں بیان کریں۔ یہ 14 فروری کو جو عربی سیمینار ہو رہا ہے یہاں اردو مسجد ضرورت میں، اس میں ازہر یونیورسٹی کے جو شیخ ازہر ہیں ان کے نائب شیخ ازہر تشریف لا رہے ہیں، اور ازہر کے دیگر علماء جو آ رہے ہیں، کوئی سے بھی علماء آ رہے ہیں،
امریکہ سے زیادہ اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اسکالرس آ رہے ہیں جو اب عربی مقالے پیش کریں گے حضرت کی حیات و خدمات پر. اسی طرح جیسا کہ ابھی آپ نے سنا انشاءاللہ آپ کے سامنے اور جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ پیش کی جائیں گی. میڈیا کے نمائندے اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں میں نے سرگرمیوں سے متعلق تو شروع کرنے کا سوال آپ ابتدا میں بتا رہے تھے سائنس اور طب میں بھارتی نظام میں بڑا کنٹریبیوشن رہا کافی کام رہا لیکن ان کی سبھی تقاریب میں سائنس اور طب کے بارے میں کوئی ایسا علمی مذاکرہ نہیں دکھ رہا ہے. دوسری بات میڈیا کا بڑا رول رہا ہے کسی بھی کام کے لیے خاص طور ہمارا قومی میڈیا ہو اردو میڈیا ہو یا ریجنل میڈیا ہو اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی سرگرمیاں نہیں تھی آپ کو اس کے بارے میں بتائیے. اب ہم جو سیمینار کر رہے ہیں اس میں حضرت کی ذات اور خدمات اب وہ اسکالر کا کام ہے کہ آپ کے ان خدمات کا احاطہ کس نظریے سے کریں دین کے اعتبار سے کرتے ہیں یا اخلاقیات کے اعتبار سے کرتے ہیں یا سائنس کے لحاظ سے کرتے ہیں یا دیگر علوم کے یہ اسکالر کا کام ہے تو اپنے مقالات میں ان چیزوں کا ذکر کریں. اس لیے ہم ہر چیز کا الگ الگ نہیں کیے صرف مرکزی عنوان کہ حضرت شیخ الاسلام کی ابتری شخصیت عالم اسلام کی ابتری شخصیت آپ کے ان مرکزی عنوان کے تحت جو بھی عنوان دیتے بیان کر سکتے اس کا یہ. دوسرے میڈیا تو کبھی نظر انداز نہیں کیا گیا نہ کیا جا سکتا ہے اسی لیے آپ نے زحمت دی گئی کہ آپ کے سامنے تشکیل کر دی جائے تاکہ آپ بھی واقف ہوں اور اپنے آگے کے جو ہونے والے پروگرام ہیں اس کو بھی پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کی اچھی تشریح کر سکیں آپ بھی اس کے شریک اور حصے دار بن سکیں. اس وقت ہم جو ہے ہمارے پاس انگریزی اردو اور دیگر جو یونیورسٹیوں میں تعلیم ہوتی ہے ہماری اپنے مقصدی تعلیم کو باقی رکھتے ہوئے اس کا آغاز کیا اور پہلے سے ہمارے پاس حساب سائنس سماجی علم کی تعلیم مختصر میٹرک سے پہلے تک ہوتی تھی. لیکن اب ایس ایس سی کے بعد جو انگریزی ہونا چاہیے وہ نہیں تھا اس کا انتظام اس سال سے ہو چکا ہے. لڑکیوں کے کالج میں بھی ہو چکا یہاں بھی ہو چکا ہے. اب اور جیسے ضرورت محسوس ہو بہار کی طرف اعلیٰ جیسے بھی ساتھ دیں گے اور جو بھی مناسب ہوگا انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. مولانا علاقے چوک میں جامعہ نظامیہ کی 2600 گز پر ایک جائیداد ہے جس پر راجستھان ہندی ودیالیہ چل رہا ہے اور وہ یہ تو عدالت میں زیر دورہ ہے وہ لیکن اس کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ جامعہ کا پیدا ہوگا. چوک میں دشہرے میں جو 2600 گز کی زمین ہے وہ نواب میر محمود کا دیا ہوا مکان نظام ہے. تو وہ مکان جب ناکافی ہونے لگا تو عثمان علی خان نے یہ جگہ یہ بھی سرفراز کی تھی 1911 میں اس کو دی. تو وہ مکان جو ہے کیونکہ حضرت جو ہے دائرۃ معارف کو گرے سیڑھی کی جگہ نہیں تھی اس وقت تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو جگہ ملنے تک اس کے ذریعے کام کیجیے کرایہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن ان کا یہ کام تھا کہ اس کو واپس کرتے اور ہمیشہ جگہ ملتے رہے وہ کہ ابھی ہم واپس کریں گے ابھی تھوڑی ضرورت ہے تھوڑا کام ہے واپس کریں گے. لیکن جو بھی حکومت بدل گئی تو انہوں بھی بدل گئے کہنے لگے کہ نہیں ہم واپس نہیں کریں گے ہماری ہو گئی. اس کی وجہ سے مقدمہ زیر دوران ہے اور 1982 سے اب تک چل رہا ہے. اب جیسے وہ قانونی پیچیدگیوں میں الجھا کے رکھتے ہیں اس کا شکار ہم بھی ہیں. اگر کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے تو بتائیے گا. صاحب یہاں پر موجود ہے اسی لیے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا. جو قانون ہے اس کو بدلنا مشکل ہے. سرکار سے ایک بات ہے یہ سیکرٹری کا یہ جو سرٹیفکیٹس آپ کی ریلیز ہیں اس کو ریکگنائز کرنا گورنمنٹ کرتے اس سے پہلے تھا تو اس سے بھی کچھ نمائندگی وغیرہ آ کریں یا کچھ سبھی کریں.
इंशाअल्लाह हम हुकूमत से हम सर ये 30,000 तलबा की बात की, ये तमाम काम की सहूलत मैं आज किया ना आज मदारिस में क़यामत की सहूलत है और बाद में आना पढ़ना करना अजला में ये जो तादाद है ये कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना के इलाकों के जो अजला है उन बात है मुफ्ती साहब, आपने फरमाया कि हज़रत शेखुल इस्लाम ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए अहम रोल अदा किया था। तो इस सदी तकारीब में क्या कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा सेमिनार है जो दीगर अपनाए वतन को करीब लाने का जो है काम कर सकता है? हमने किसी को कभी दूरी नहीं किया, हम हमेशा गले लगाए सबको, दुश्मन को भी गले लगाए। इस प्रोग्राम के लिए रियासती हुकूमत की का ताउन आपको हासिल है? ये जो मैं प्रोग्राम हम कभी हुकूमत से ये कैसे इमदाद नहीं किए, अब देते भी नहीं। अगर हुकूमत देना भी चाहे तो हम नहीं देंगे। अलबत्ता हमारे जो हक हैं, हमारे जो हुकूक हैं, उसके तहत तो जो करना चाहते हैं वो करें। अब जामिया में इस वक्त हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे मोहतरम से अहमद बादशाह अली साहब की तवज्जो से उनके जो अख्तियार में जो कामें हैं वो करवा रहे हैं। हाँ, उसको काम तो हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब साहब भी तशरीफ लाए थे, लेके गए हैं, देख के क्या करते हैं, क्योंकि हम तो उनके सामने कभी ये नहीं बोलेगा हम ये चीज़ दो, हम यही बोले कि मुसलमानों को ताकि क्या कर सकते हैं। सवाल मुहिम मामूल मौकूफ ये जामिया की जामिया की अमली अर्जुन जल गई की अमली अर्जुन जल गई हैवान आप रवि दत्त के हम दुनिया सवाल तर्जुमा यहाँ का तालिब लोगों को आपका सवाल ये है कि आजकल हिंदुस्तान में घर वापसी का जो प्रोग्राम कर रहा है उसके बारे में क्या किया है? मैं पहले ही आपको शायद कसम हुआ मैं पहले ही बोल दिया कि हर इस्लाम का मौका उस जमाने में यही था और हमारा मौका क्या यही है कि हर इंसान को मजहबी आज़ादी हासिल है। उसकी मजहबी आज़ादी कोई छीन नहीं सकता, इस्लाम भी इसी की तय करता है और हम भी इसी के उसी मौके पर कायम हैं। 2009 में इस्लाम के लेकर मुझे दिए थे, जब यहाँ का तालिब था कि जामिया में इस्लाम के बारे में आप रिवायत की भोजपुरी 2009 में आप इसको सेलिब्रिटी लेकर किए थे, मैं वहाँ तक दे दिया, लेकिन अभी तक उसका पहले जारी नहीं की इस बारे में नहीं है, इससे हमारे के लिए कोशिश करेंगे। अब अगर ये वो नेगेटिव क्वेश्चन शुरू करें इंशाअल्लाह इस बार आकर जाएगा सियासी सवाल सर मजहबी सवाल मजहबी सवाल देखिए असद साहब आपसे ये सवाल है कि मुसलसिल तौर पर जो है कई शरपसंद अनाफी जो है इस्लाम पर हमले करते रहते हैं, ये घर वापसी फलां ये, तो जामिया निज़ामिया का रूल क्या है इसके ऊपर कि वो कभी उसका कुछ काउंटर नहीं देते? इस सवाल का बेहतरीन तरीके से जवाब मिल सकता है, कैरी करो। मेरे दो सवाल हैं। एक तो कॉल सेंटर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? कॉल सेंटर लोग अपने मसाइल जो है लेके फोन करते हैं इंतजामिया को, तो हमने भी नाकाफी मुफ्ती सदर मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा थे, फोन आया और एक मसला पूछा गया, तब जो ट्रेनिंग मुफ्ती साहब
वहाँ पे तस्वीर करना थे, वो कॉल अटेंड करके सदर मुफ्ती साहब के दरियाफ्त किए। उसके बाद जब जवाब दिए वो, तो जवाब गलत दे दिए। तो वहाँ पे फोन में कॉलर आई डी भी नहीं है, ताकि कॉल बैक करके फिर से वो सही जवाब दे पाए। तो टेक्नोलॉजी से हम इस्तेमाल करना चाहिए, जितना हो सके जल्दी एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन का मामला है। यकीनन ऐसा तो आमतौर पर नहीं होता। अगर गुजरात की वाक़या ऐसा हुआ है तो फिर तहरीर करेंगे, लेकिन हम कभी भी जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल के मुखालिफ नहीं है। हम अभी तक हमारे पास इंटरनेट के जरिए दावा जाते हैं, गैस के जरिए जाते हैं, फोन के जरिए जाते हैं, तहरीर के शक्ल में जाते हैं, हर शक्ल में हमारे पास दावा जाते हैं। और अमेरिका से सवाल आता है, दीगर ममालिक से आते हैं, क्या चाहते हैं, इस तरह उसी के लेकिन कभी ऐसा हुआ तरीन दुश्मन है फलाने और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक यहाँ से भी नहीं बच्चे होगा। जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कानून नहीं तोड़ सकते आप मुल्क का। और अगर किसी को जिहाद के बारे में मालूम होने का है कि उलमा से आके बैठिए। नौजवान जो है कंप्यूटर गूगल जाके जिहाद देखे तो खाली हाफिज सही नजर आता हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है। तो जिहाद के माने समझना, उलमाओं के पैरों के पास बैठ के सीखना जिहाद क्या है। और बेहतरीन जिहाद ये है कि हिंदुस्तान के पढ़े लिखे मुसलमान अपने सफ़ों से गुर्बत का खात्मा करने के लिए अपना वक्त दें। वहाँ जाके वहाँ जाने की अगर कुछ सोच रहे वहाँ क्यों जाते हैं? अपने महल्ले में देखो कितनी बुराइयाँ, उसका खात्मा करो, वो बेहतरीन जिहाद है। नफ्स से जिहाद करना जिहाद अकबर फरमाए रसूलुल्लाह। तो जिसका है उसकी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। और वो IS खवारिज ये पूरा मुतफ़क़ा है। पूरे जितने उलमाए कराम है, कुछ सऊदी उलमा भी फरमा दिए कि खवारिज हो लोग। ऑडिटोरियम की तामीर के ताल्लुक से जो फंडरेजिंग का तरीका जो अपनाया गया है, यही तरीका जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन में भी अपनाया जा सकता था। तो बैंक से जो है पैसे दिए गए। कोई आदमी बिना जरूरत के काम नहीं करता। जब मजबूर होता है तो मजबूरी की सूरत में कोई करता। अगर इस सिलसिले में ये ताउन मिल जाता, क्योंकि अगर मैं कहूँ किसी को कि भाई मैं जो है ये काम कर रहा हूँ, मेरी मदद करूँ, कोई भी नहीं करता। क्योंकि तुम अपनी तिजारत के लिए करो, मैं तुम्हारी क्यों मदद करूँ? अगर वैसी मदद होती तो हम कभी नहीं करते, लेकिन नहीं हो सकती, मजबूर जाना पड़ा। अब इस सिलसिले में ये कोई फौरी होने का काम नहीं है। अगर देर भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, धीरे धीरे हो सकता है।